बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमेरात 17 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल। लास्ट वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप में से काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट्स मुझे रिसीव हुए कि रूस और यूक्रेन जंग पर भी बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि आपको रूस भी यहीं मिलेगा, आपको चाइना भी यहीं मिलेगा, आपको अमेरिका भी यहीं मशरिक़ वुस्ता के अंदर क्यों मिलेगा, क्योंकि 2 रोज़ के बाद आपको मालूम है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान फैसला कुन दूसरी बैठक है। इटली वेन्यू कंफर्म हो चुका है। इटली के अंदर ये फैसला कुन मुज़ाकरात की दूसरी या फिर यूं भी कह सकते हैं कि ये आखिरी बैठक होगी ईरान और अमेरिका के दरमियान, जिससे कबल सफारतकारी भी अरूज पर है और पैगाम रसानी भी अरूज पर है। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट जिसने इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां ग्रैब कर रखी हैं। ये रिपोर्ट मैं आपको पहले बता भी देता हूं, फिर इसका मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस संभालने के बाद पहला जो लीडर था जिसने व्हाइट हाउस का दौरा किया फरवरी के अंदर, वो कौन था? वो नेतन्याहू था। और इस दौरे के अंदर ये तय पाया नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कि जी ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को हमने टारगेट करना है। एक बहुत बड़ा मंसूबा इस रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों ममालिक ने प्लान किया और उस मंसूबे के तहत इन्होंने ये तय किया कि सबसे पहले तो यमन पर सो कॉल्ड डिसाइसिव ऑपरेशन के बहाने अमेरिका ने अपने बैटलशिप्स, अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और F-16 लड़ाका तैयारों से भरे हुए ये रेड सी के अंदर अमेरिका ने तैनात कर देने हैं। और अमेरिका ने आपके सामने है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो रेड सी के अंदर तैनात कर दिए। फिर इस मुलाकात के अंदर इस रिपोर्ट के मुताबिक ये भी तय पाया कि अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स जो हैं वो आइलैंड के ऊपर जाकर खड़े कर देने हैं। जो यूके का आइलैंड है डेगो गार्सिया, और आपके सामने है कि अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स भी यहां पर लाकर खड़े कर दिए। फिर यह भी तय पाया इसराइल और अमेरिका के दरमियान कि ना सिर्फ एयर सपोर्ट अमेरिका प्रोवाइड करेगा बल्कि अमेरिका 30,000 पाउंड बॉम्ब्स भी इसराइल को देगा, क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स ज़ेरे ज़मीन बहुत नीचे तक हैं और ये जो बंकर बस्टर 30,000 पाउंड्स बॉम्ब हैं यही उन साइट्स को टारगेट कर सकते हैं जो कि अमेरिका के पास है। अमेरिका ने कहा कि ठीक है, ये बॉम्ब्स भी मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। फिर इसराइल ने ये कहा कि सिर्फ 30,000 पाउंड्स बॉम्ब्स पर रिलाई नहीं किया जा सकता बल्कि जमीनी ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। कमांडोज तैयार किए, इसराइल ने कमांडोज तैयार किए जो कि जमीनी ऑपरेशन के लिए इन्होंने ट्रेनिंग ली और इन्होंने ये तय किया कि जी मई 2025 में ये सारे का सारा जो मंसूबा है, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करने के बाद मई 2025 में हम ईरान की जो जौहरी साइट्स हैं उनको हम टारगेट कर देंगे। और इसके बाद आपके सामने है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर मीडिया इंटरेक्शन के दौरान, हर इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यही बयान सामने आता रहा कि बॉम्बिंग होगी, बॉम्बिंग होगी, बॉम्बिंग होगी, क्योंकि मंसूबा न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इन्होंने प्लान कर लिया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई अपने हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स के साथ और इस मीटिंग के अंदर कुछ इख्तलाफात सामने आए। डोनाल्ड ट्रंप के जो ऑफिशियल्स हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में आपको सुना रहा हूं, फिर मैं इसका मतलब भी आपको बताऊंगा। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने यह बताया कि जी इख्तलाफात सामने आए और जो DNI हैं, डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड, इन्होंने सबसे पहले इतराज आयद किया डोनाल्ड ट्रंप के और नेतन्याहू के इस मंसूबे पर इतराज आयद करते हुए DNI तुलसी गैबर्ड ने यह कहा कि ये जी बहुत बड़ी गलती होगी, इससे खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग भी छिड़ सकती है। क्यों? 3 रीजंस बताई तुलसी गैबर्ड ने। इस रिपोर्ट के मुताबिक 3 रीजंस बताई तुलसी गैबर्ड ने। यह कहा कि पहली बात तो यह है कि ये जो हमला है ईरान की जानिब से, जिस तरह की न्यूक्लियर साइट्स बनाई गई हैं 300 फीट नीचे ईरान ने ये न्यूक्लियर साइट्स बना रखी हैं, तो इस तरह से और फिर कमांडोज भी अगर भेज दिए जाएंगे तो एक तो ये ऑपरेशन कामयाब होगा, इसकी 100% गारंटी नहीं है। और उसके बाद अगर कमांडोज जमीन के ऊपर उतरेंगे, ईरान के अंदर उतरेंगे, तो खित्ते के अंदर एक बड़ी जंग भी छिड़ सकती है। नंबर 3, ईरान कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जौहरी बम बना चुका है। तो तुलसी गैबर्ड ने उन रिपोर्ट्स की जानिब भी इशारा किया कि ईरान ने अगर जौहरी बम बना लिया हुआ, या फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान जो है वो यूरेनियम की अफजूदगी 60% तक ले जा चुका है। अब जौहरी बम बनाने के लिए आपको मैंने बताया था कि 90% तक यूरेनियम की अफजूदगी जो है वो जरूरी होती है। बहरहाल इन रिपोर्ट्स के अंदर ये कहा गया था कि ईरान कैपेबल तो है कि ईरान 6 महीनों में 6 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकता है, जितनी इसने यूरेनियम के इनरिचमेंट कर लिया। तो तुलसी गैबर्ड ने इस जानिब भी इशारा किया
کہ یہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی اگر ایران کے ساتھ اتنا بڑا آپریشن کرنے کی ہم نے کوشش کی یا پھر ایران کے نیوکلیئر سائٹس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، تو آگے سے 100% کنفرمیشن نہیں ہے کہ ایران کا جواب کیا ہوگا یا پھر اس آپریشن کا رزلٹ کیا ہوگا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ جو دوسری ملاقات ہوئی ابھی اپریل کے مہینے میں، 12 اپریل تھی غالباً، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پر اناؤنس کیا کہ جی ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ بات چیت کی ٹیبل پر آئیں گے، اور اس نے خط تو پہلے ہی لکھ دیا تھا آیت اللہ علی خامنہئی کو، اور آیت اللہ علی خامنہئی نے کچھ شرائط کے بعد ایگریمنٹ ظاہر کیا کہ ٹھیک ہے ہم عمان کے اندر انڈائریکٹ نیگوشیشنز میں امریکہ کے ساتھ انوالو ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ کے سامنے ہے کہ دونوں کنٹریز مذاکرات کی میز پر بیٹھ جاتے ہیں عمان کی ثالثی میں۔ پہلی ملاقات میں تو کچھ انیشیل چیزیں ان کے درمیان طے پاتی ہیں، کوئی پوزیشن پیپرز ان کی جانب سے تحریر کیے جاتے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ کن معاملات پر بات ہو سکتی ہے، کون سے معاملات نان نیگوشیبل ہیں۔ بہرحال اس پہلی ملاقات کے اندر یہ بھی طے پاتا ہے دونوں پارٹیوں کے درمیان کہ جی دوسرا دور بھی ہوگا مذاکرات کا، اور یہ دور میں آپ کو بتا دوں کہ اب کنفرم کیا جا چکا ہے ایران کی جانب سے بھی اور امریکہ کی جانب سے بھی کہ دور ہوگا تو اٹلی کے اندر، لیکن ثالث جو ہے وہ عمان ہی ہوگا۔ اور مذاکرات کے اس دوسرے مرحلے کے اندر ایران اور امریکہ کے علاوہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے چیف بھی موجود ہوں گے۔ اب انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے چیف کا مذاکرات کے اس بہت امپورٹنٹ مرحلے کے اندر موجودگی کا مطلب آپ کو بتانے سے قبل پہلے میں آپ کو اس رپورٹ کا مطلب بتا دوں جو نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ سامنے آئی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ پہلا مطلب تو اس کا صاف اور سیدھا ہے، جس طرح سے یورپین میڈیا، مغربی میڈیا رپورٹ بھی کر رہا ہے۔ اگر آپ نکال کر دیکھیں تو سرخیاں آپ کو یہی ملیں گی کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کا راستہ روک لیا، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کا منصوبہ جو ہے وہ بلاک کر دیا، اسرائیل کا منصوبہ، یعنی کہ بہت بڑا احسان جتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مغربی میڈیا، یورپین میڈیا کے اوپر، ایران کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ اسرائیل کے حملے کا راستہ ڈونلڈ ٹرمپ نے روک دیا اور بات چیت کی ٹیبل کو بہتر سمجھا، بہتر آپشن سمجھا اور بات چیت کی ٹیبل پر ایران کو بٹھا دیا۔ اب اس کا مطلب آپ کو زوم آؤٹ کر کے اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو امریکہ کے جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں وہ کہاں پر کھڑے ہیں؟ امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئرز ابھی بھی ریڈ سی کے اندر ہی کھڑے ہیں، اور ان کے اوپر F-35 طیارے بھی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے B-2 بامبرز کہاں پر کھڑے ہیں؟ امریکہ کے B-2 بامبرز منصوبے کے مطابق، جو منصوبہ نیو یارک ٹائمز نے شیئر کیا ایران پر حملے کا منصوبہ، تو اس منصوبے کے مطابق B-2 بامبرز بھی وہیں پر کھڑے ہیں جو اس منصوبے کے اندر طے پایا تھا۔ یعنی کہ امریکہ نے اپنے B-2 بامبرز کو یا پھر اپنے ایئر کرافٹ کیریئرز کو واپس نہیں بلایا، صرف ایران کو یہ میسج دیا ہے کہ منصوبہ تو طے پا چکا تھا مئی کے اندر، اور تیاریاں بھی مکمل ہیں، اسرائیل کے کمانڈوز کی بھی، امریکہ کے طیاروں کی بھی تیاریاں مکمل ہیں، پوزیشنز انہوں نے لے رکھی ہیں۔ تو یہ ان ادر ورڈز ایران کو پریشرائز کرنے کا ایک اور طریقہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے تھرو یا پھر مغربی میڈیا کے اوپر اس طرح کے منصوبے پھیلا دو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت بڑا احسان تمہارے اوپر کیا، اور مذاکرات کے بہت امپورٹنٹ دور سے 2 روز قبل اس رپورٹ کے سامنے آنے کا یہ مطلب ہے کہ ایران جو ہے وہ مذاکرات کے دوسرے اور بہت امپورٹنٹ مرحلے میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی باتیں مان لے، اس طرح کے پریشر میں آ جائے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کسی طرح کا پریشر لیتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے اپنے فورن منسٹر عباس اراغچی کو روانہ کیا ہے ماسکو، اور اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہوگی، عباس اراغچی ماسکو پہنچ چکے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد یہ سرگئی لیوروف سے ملاقات کریں گے، ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کریں گے، اور سپریم لیڈر کا پیغام جو ہے وہ ولادیمیر پوٹن کو دیں گے۔ پیغام کیا ہے میں آپ کو بتا دوں، سپریم لیڈر یہ چاہتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اگر مذاکرات طے پا جاتے ہیں، کوئی ڈیل ہو جاتی ہے، ایران کی نیوکلیئر ڈیل بحال ہو جاتی ہے، تو چائنا اور رشیا کو ایران جو ہے وہ گارنٹر کے طور پر، ضامن کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے، اور اگر یورینیم جو کہ ایران بہت زیادہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ افزودہ کر چکا ہے، تقریباً 8000 کلو گرام سے بھی زیادہ جو یورینیم ہے وہ ایران کے پاس سٹور کر رکھی ہے ایران نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے مطابق، تو ایران اگر کوئی معاملہ طے پا جاتا ہے، کوئی ڈیل طے پا جاتی ہے، تو ایران اس یورینیم کو ظاہر ہے کہ اسے جلائے گا نہیں، اسے پھاڑے گا نہیں، بلکہ یہ چاہتا ہے ایران کے رشیا جو ہے وہ اس یورینیم کو سٹور کر لے، گارنٹر بن جائے۔ رشیا کی جانب سے ابھی تک رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن اس بہت امپورٹنٹ ملاقات کے بعد جو سرگئی لیوروف ہیں یا پھر ولادیمیر پوٹن وہ رد عمل ظاہر کریں گے۔ کرملن کے ترجمان نے یہ ہنٹ تو دے دیا
کہ رشیا جو ہے اور چائنا وہ پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ JCPOA کے اندر P5+1 کنٹریز تھے جس میں چائنا اور رشیا بھی تھے. تو چائنا اور رشیا گارنٹر بننے کے لیے تو تیار ہیں, لیکن یہ جو یورینیم کو رکھنے والا معاملہ ہے اس پر ابھی تک رشیا کا رد عمل سامنے نہیں آیا. بہرحال انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے چیف میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایران کے اندر موجود تھے اور انہی چیزوں کو دیکھنے کے لیے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے چیف ایران کے اندر گئے تھے کہ ایران نے یورینیم کو کتنا سٹور کر رکھا ہے, کتنی افزودہ یورینیم ایران کے پاس ہے اور اس یورینیم کا کیا کیا جا سکتا ہے اگر ایران اور امریکہ کے درمیان معاملات طے پا گئے. اور پھر یہ بریفنگ دیں گے, ظاہر ہے کہ امریکہ کو بریفنگ دی جائے گی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے چیف کی جانب سے مذاکرات کی اس بہت امپورٹنٹ دور کے اندر, جس میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے چیف بھی میں نے آپ کو بتایا کہ موجود ہوں گے. اب یہ جو سارا پریشر امریکہ کی جانب سے بلڈ کیا گیا یا یہ جو ڈرامے بازیاں, یہ جس طرح کے رپورٹس امریکہ کی جانب سے یا پھر مغربی میڈیا کی جانب سے جاری کی گئی ہیں, اب پوسچر تو وہی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا جو منصوبہ شیئر کیا گیا اس رپورٹ کے اندر تو سارا کچھ ویسے کا ویسا ہے, لیکن صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک حکم کی دیر ہے. یہ میسج ایران کو دیا گیا ہے اس طرح کے رپورٹس کی صورت میں. تو کیا ایران اس طرح کے میسیجز کا پریشر لے گا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مطالبات مانتے ہوئے اپنی نیوکلیئر سائٹس کو یا پھر اپنے میزائل پروگرام کو ڈسمینٹل کرنے پر ایران ایگریمنٹ ظاہر کر سکتا ہے, یا پھر ایران اپنے مطالبات کو لے کر فارملی سٹینڈ کرے گا مذاکرات کے دوسرے دور کے اندر بھی؟ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کی جانب سے سفارتی کوششیں بہت تیز کر دی گئی ہیں اور بیک ڈور رابطے عرب کنٹریز کے ساتھ بھی. ایران اور یمن کے اندر زمینی آپریشن کو لے کر امریکہ کی جانب سے بیک ڈور کوششیں بھی بہت زیادہ تیز کر دی گئی ہیں عرب کنٹریز کی جانب سے. جو ریئیکشن سامنے آیا وہ میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یقین کریں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا, اس لیے میں نے ان خبروں کو اس ویڈیو سے سیپریٹ کیا ہے کہ امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے کتنے بڑے بڑے سرپرائزز تیار کیے گئے ہیں مسلمان ممالک کی جانب سے روس کے ساتھ مل کر. نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا. کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.